جزاک اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. 15واں پارہ جز نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 تک ہم پڑھ چکے. آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا اور جب اردنا ہم ارادہ کرتے ہیں ان یہ کہ نہلکا ہم ہلاک کر دیں قریتن کسی بستی کو امرنا ہم حکم دیتے ہیں مترفیہا اس بستی کے مالدار لوگوں کو ایلیٹ کلاس کو ففسقوا پھر وہ نافرمانی پہ اترتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں فیہا اس بستی میں فحق کا پس لازم ہو جاتی ہے علیہا اس بستی پر قول عذاب کی بات فدمرناہا پھر ہم ہلاک کر دیتے ہیں اس بستی والوں کو تدمیرا پوری طرح ہلاک کر دینا. اس سے پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تک کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ اس میں کسی رسول کو بھیج نہ دے. اور اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور ہلاک اس کو کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ اب اس میں مزید ماننے والا کوئی بچا نہیں. پیغمبر تو آیا بستی والوں کو اس نے سمجھایا امت کو ہدایت دی جن کو ہدایت ہونی تھی ان کو ہو گئی اور جن کو ہدایت نہیں ہوئی ان کو آگے بھی نہیں ہونی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ان کے جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں پچھلی امتوں کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے کہ قوم کے سرداروں نے کہا ملا کون ہوتا ہے سردار. اس قوم کے سردار جس قوم کے پاس بھی نبی آیا سب سے پہلے رسپانس کس نے دیا سرداروں نے وہاں کے مالدار لوگوں نے. اور کیا کہا ہم تمہیں پیغمبر نہیں مانتے ہم تمہاری پیروی نہیں کر سکتے. مالدار لوگ انکار کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تکبر کیونکہ جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے وہ رول ماڈل ہوتے ہیں اس سوسائٹی کے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. تو اگر وہی پیغمبر کی بات ماننا شروع کر دیں تو سب لوگ کیا کریں گے ایلیٹ کلاس کو چھوڑ کے پیغمبر کو فالو کریں گے. تو اس تکبر کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں انکار کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس بستی جس کی ہلاکت کا وقت قریب آ گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں کے مالدار لوگوں سرداروں کے دل میں کیا ڈالا کہ وہ نافرمانی کے کام کرنا شروع کر دیں. اور جب وہ نافرمانی کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں ہم ان پہ عذاب لازم کر دیتے ہیں اور عذاب کے ذریعے ان سب کو ختم کر دیا جاتا ہے. تدمیرا پوری طرح مکمل طور پہ ان کا صفایا کر دیا جاتا ہے. کوئی باقی بچتا ہے؟ کوئی نہیں بچتا. وکم اور کتنی ہی اہلکنا ہلاک کی ہم نے من القرونی بستیوں میں سے کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا من بعدی بعد اس کے کب نوح علیہ السلام کے بعد. حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 100 سال کا 1000 سال کا عرصہ ہے جس میں لوگ صرف اور صرف توحید پہ قائم رہے. لیکن 1000 سال کے بعد لوگوں نے کیا کیا جو سوسائٹی کے نیک لوگ تھے ان کی سب سے پہلے تصویریں بنانی شروع کی اور پھر ان کے بت بنانے شروع کر دیے اور اس کے بعد شرک کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. 1000 سال کے کا وقفہ جو تھا حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی جس میں صرف چند لوگ ہی مانے. یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ کتنے ہی بستیوں کو ہلاک کیا گیا کب نوح علیہ السلام کے بعد. نوح علیہ السلام سے پہلے نہیں کیونکہ اس سے پہلے توحید کا سلسلہ چلتا رہا. وکفا اور کافی ہے بے رب کا تمہارا رب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذنوب عبادی اپنے بندے کے گناہ پر کیسے خبیرہ اس گناہ کی خبر رکھنے والا بصیرہ اور وہ اس گناہ کو دیکھتا بھی ہے کہ میرا بندہ
کب، کس وقت، کس زمین پر اور کس حالت میں کیا کر رہا ہے۔ تو یہاں تو گناہوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ویسے بھی جب اللہ کا کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ رائی برابر کوئی نیکی بھی اگر کسی نے کی ہوگی، سورہ لقمان میں لقمان اپنے بیٹے سے کیا کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، اگر تو نے پہاڑ کے اندر کسی گھاٹی کے اندر گھس کے رائی برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو لا کے پیش کر دے گا۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا۔ اب اگلی آیات میں دو قسم کے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کون؟ ایک دنیا کو چاہنے والے اور دوسرے آخرت کو چاہنے والے۔ اور یہ ٹاپک سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا، سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کیا کہتے ہیں، یا اللہ اس دنیا میں ہمیں سب کچھ دے دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نوازتا ہے اور دنیا ہی ان کو دیتا ہے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور آخرت میں ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہ تو لوگوں کی ایک کیٹیگری ہے۔ ایک اور کیٹیگری سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کیا کہتے ہیں، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یا اللہ دنیا میں بھلائی دے، یا اللہ آخرت میں بھلائی دے، اور یا اللہ آگ کے عذاب سے بچانا، آمین۔ تو یہ بہترین دعا ہمیں سورہ بقرہ میں سکھائی گئی۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے، کچھ اسی قسم کا مضمون ہے کہ من، جو شخص، کانا وہ ہے، یریدو وہ چاہتا ہے، وہ طلبگار ہے، کس چیز کا؟ عاجلتا، جلدی کا۔ جلدی سے مراد دنیا میں صلہ چاہنا، دنیا ہی کی نعمتوں کو چاہنا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہاں عربی کس بات کی ہے کہ وہ جلدی کرتا ہے، تو جلدی سے مراد کیا ہے کہ دنیا کی نعمتوں کو چاہنا، جو کام وہ کرتا ہے اس کا صلہ اس کو دنیا ہی میں چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں عجلنا، ہم جلدی کرتے ہیں، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، کس میں؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے جو اعمال ہیں اس کا رزلٹ وہی اس کو دیا جاتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں اس کو دنیا ہی میں دی جاتی ہیں۔ ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، لمن، اس شخص کے لیے جو صرف دنیا چاہ رہا ہے، آخرت کی اس کو پرواہ نہیں ہے، نریدو، ہم چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں اس کے لیے اس کی اس خواہش کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ ثم، پھر، جعلنا، ہم بناتے ہیں، لہو اس کے لیے، جہنم، جہنم اس کا ٹھکانہ بنتا ہے، یصلاھا، وہ اس میں ڈالا جائے گا۔ کیسے؟ مذموماً، ملامت زدہ، مدحورا، اور مذمت شدہ، بے انتہا انسلٹڈ، بہت ہی زیادہ چھوٹا کر کے۔ دنیا میں اس کو کیا چاہیے تھا؟ دنیا کی بڑائی چاہیے، دنیا میں نام چاہیے، دنیا میں شہرت چاہیے، بس یا اللہ مجھے یہی دے دے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ نے بھی کبھی کسی سے سنا ہوگا کیا دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ مجھے دنیا میں سب کچھ۔ دنیا کو مانگنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن صرف دنیا کو ماننا اٹ مینس آپ اپنے آخرت کو قربان کر رہے ہیں دنیا کی خاطر۔ جو شخص اپنی آخرت کو دنیا کے لیے قربان کرے گا اور دنیا کو فوقیت دے گا اپنی آخرت پر، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ اور وہ اس میں کیسے ڈالا جائے گا؟ دنیا میں بڑا بنا پھرتا تھا اور اب جہنم میں اس کو چھوٹا کر کے، ذلیل اور خوار کر کے اس جہنم میں جھونکا جائے گا۔ قرآن بتاتا ہے کہ ان کے سروں پہ ابلا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور ان سے کیا کہا جائے گا؟ ذوق، مزہ چکھو، دنیا میں بہت بڑے بنا پھر کرتے تھے، اب اس کا مزہ چکھو، اب تمہیں پتہ چلے گا کہ آخرت کیا ہوتی ہے۔ ومن ارادہ، اور وہ شخص جو ارادہ، وہ ارادہ کرتا ہے، آخرتا، آخرت کا۔ یہ کون سا شخص ہے جو دعائیں کرتا ہے؟ کون سی دعا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے، پہلے والوں نے دنیا چاہی، اللہ نے دنیا دے دی۔ جو صرف دنیا چاہتا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی جگہ نہیں سوائے جہنم کے۔ اب دوسرا کون سا گروپ ہے؟ ومن ارادہ، اور وہ شخص جو ارادہ کرتا ہے، آخرت، آخرت کے لیے، وسعی، اور وہ کوشش کرتا ہے، لہا، اس کے لیے، سعیہا، اس کی کوشش کرنا۔ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بھی کوشش کی جاتی ہے نا، کیا کوشش کرتے ہیں؟ محنت، جتنی زیادہ محنت اتنا زیادہ صلہ، جتنا زیادہ کام آپ کریں گے
دیکھیں آپ جاب کرتے ہیں، جتنے زیادہ آرز آپ کریں گے اتنا زیادہ کیا ملے گا؟ پیسے ملیں گے، اتنی زیادہ ویجز آپ کو ملیں گی۔ تو یہاں بھی کیا بتایا جا رہا ہے، وہ جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، صرف چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ ایک طرف انسان کہے یا اللہ مجھے تجھ سے بڑا ڈر لگتا ہے، یا اللہ مجھے بڑا خوف ہے تیرا، اور دوسری طرف وہ کیا کرتا ہے اپنی مرضی کے کام۔ تو یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے، یہ ڈر نہیں ہے۔ یا اللہ تو مجھے بخش دے، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اور ساتھ میں اس کے اعمال کیا ہیں، کچھ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو نماز بھی پڑھنی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز بھی ہونا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ غلط ہے طریقہ۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے، وہ شخص جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے؟ آخرت کو حاصل کرنا۔ وہ ہوا، اور وہ مؤمن، وہ ایمان بھی لاتا ہے۔ اٹ مینز عمل صالح کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن نیک عمل کیے۔ کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے، کیا پڑھا ہم نے؟ وہ اعمال جو ایمان کے بغیر کیے جائیں، نیک اعمال، ان کی مثال کیسی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے روز اس کو کیا بنائیں گے؟ جی، ایشز کی طرح۔ کرامات، کرامات کیا ہے؟ ایشز، راکھ کا ڈھیر بنا کے اس کو اڑا دیا جائے گا۔ کیوں؟ نیکیاں تو وہ لے کر آیا تھا، لیکن اس کی غلطی کیا تھی کہ وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ تو یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بالکل اس کی کوشش جو وہ آخرت کمانے کے لیے کر رہا ہے، لیکن ضروری کیا ہے؟ وہ ہوا مؤمن، اور وہ ایمان والا ہے۔ اب اس کے لیے کیا اجر ہوگا؟ فَأُولَٰئِکَ، پس وہی لوگ ہیں، کانا ہے سعیہم، ان کی کوششیں۔ کون سی کوششیں؟ جو انہوں نے آخرت کمانے کے لیے ایمان کی حالت میں کی تھی، مشکورہ، قابل قدر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اعمال کی کیا کرے گا؟ قدر کرے گا۔ اور قدر سے مراد کیا ہے؟ ایک نیکی کتنی بن جائے گی؟ 700۔ ایک نیکی، سورہ بقرہ میں بھی یہ بھی ہم پڑھ چکے، ایک نیکی جیسے ایک بیج اس کو بویا زمین کے اندر، اور اس سے جو پودا نکلا اس کے 7 سپائکس تھے، 7 بالیاں، ہر ایک بالی میں 100 دانے، ایک دانہ اگایا تھا 700 دانے پائے گا۔ یہ ہے قدردانی۔ لیکن یہ قدردانی کب ہوگی؟ جب وہ نیک اعمال ایمان کی حالت میں کیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے کہ اوپر کی 2 آیات میں 2 گروپس بنے، ایک دنیا کو چاہنے والا، دوسرا آخرت کو چاہنے والا۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کل، ہر ایک کو، نمدو، ہم مدد دیتے ہیں، کن کو؟ ہا اولائی، ان لوگوں کو، وہا اولائی، اور ان لوگوں کو بھی۔ کون ان اور ان؟ دنیا والے اور آخرت والے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو مدد دیے جا رہے ہیں۔ کہاں سے مدد دیتے ہیں؟ من عطاء ربک، یہ تیرے رب کی عطا ہے۔ وما، اور نہیں، کانا ہے عطاء، عطا یعنی دینا، رب کا، تیرے رب کا، محظورا، روکنے والا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا۔ اب اللہ مدد کیسے کر رہا ہے؟ اس طرف آئیں۔ جو دنیا کو چاہتے ہیں اور جو آخرت کو چاہتے ہیں، اللہ نے کیا دیا؟ دونوں گروپس کو آنکھیں دی، کان دیے، عقل دی، دل دے دیے۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ وہ ٹولز ہیں جس سے آپ چاہیں تو دنیا کمائیں، جس سے آپ چاہیں تو آخرت کمائیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ ٹولز ہیں۔ اگر یہ ٹولز کسی کے پاس نہ ہو تو کیا وہ دنیا کما سکتا ہے؟ نہیں۔ اور اگر یہی ٹولز اس کے پاس نہ ہو تو کیا وہ آخرت کما سکتا ہے؟ نہیں کما سکتا۔ اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو اپنے قریب کر دیتا ہے۔ اور یہ بہت خوبصورت حدیث شریف، ساری ڈیٹیل تو میں اس کی نہیں بتاؤں گی، شارٹ کر کے بتاؤں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ حق کو دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ حق کو سنتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کو وہ حق کی طرف بڑھاتا ہے، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کو وہ حق کی طرف وہ چلتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ مدد۔ اسی طرح جو دنیا کو کماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بھی، سم ٹائمز آپ نے دیکھا ہوگا، موسٹلی الحمدللہ آج کل کی جنریشن تو بہت کلیور ہے کہ کتنا انفارمیشن ان کے پاس ہوتا ہے۔ سم ٹائمز انسان حیران رہ جائے، سبحان اللہ، اتنا سب کچھ ان کو پتہ ہے، کہاں سے پتہ چلا؟ یہی آنکھیں اور کان اور ناک اور یہ ہاتھ، سب کچھ استعمال کر کے وہ ساری نالج اللہ نے ان کو دی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نوازتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں۔ کس کو دے رہے ہیں؟
دنیا والوں کو بھی اور آخرت والوں کو بھی. کیوں کہ تیرا رب کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. الرحمن سب پہ رحم کرنے والا، سب کے لیے. کیونکہ ساری مخلوق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ہے. اسی نے ان سب کو پیدا کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں سب کو نوازے جا رہا ہے، سب کو دیے جا رہا ہے، اور کوئی ایسا نہیں جو اللہ کی ان نوازشوں کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس دین کو روک سکے. جس کو اللہ روک لے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور جس کو اللہ دینا چاہے اس کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انظر دیکھو، کیفا کیسے، فضلنا ہم فضیلت دیتے ہیں، بعدہم ان کے بعض کو، علی بعد بعض پر. اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. کیسے؟ مال میں ہے نا ایسا، کسی کے پاس زیادہ اور کسی کے پاس کم، کسی کو دے کے آزمایا اور کسی کو نہ دے کے آزمایا. اولاد دیکھیں، کیا سب لوگوں کی اولادیں ہوتی ہیں؟ نہیں. اور پھر اولاد میں بھی کیا چیز بتائے گی؟ بیٹے. بیٹے دیکھیں، سب کے بیٹے ہوتے ہیں؟ کسی کی صرف بیٹی ہوتی ہیں اور کسی کا دونوں ہی نہیں ہوتے. کون کرتا ہے یہ سب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فضیلت کو جو اس نے لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر دی، اس میں بھی مصلحت ہے. کیا؟ کہ جن کو اللہ نے دیا وہ اپنے مال کے ساتھ کیا کریں، جن کو نہیں دیا ان کے ساتھ شیئر کریں، ان کو دیں. اور جو اپنے مال کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرے گا وہ اس کی کیا بن جائے گی؟ نیکی. پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ صرف فرض زکوٰۃ دیتا ہے یا مزید ایکسٹرا صدقات اور خیرات بھی دیتا ہے. کیونکہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو فضیلت دی ہے ایک دوسرے کے اوپر، دنیاوی مال و متاع دے کے، کسی کو علم دیا، کسی کو حسن دیا، کسی کی صحت بڑی پرفیکٹ بنا دی، کوئی بیماری ان کو نہیں ہوتی. تو ان سب میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مصلحت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے جا رہا ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے. کیا دیکھ رہا ہے؟ ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے جو بہترین عمل کرتا ہے. اٹ مینس کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے اس کو دیا ہے مجھے نہیں دیا. نہیں، وہ دو آنکھیں جو اس کے پاس ہیں وہ آپ کے پاس بھی ہیں. لیکن فرق کس بات کا ہے؟ اس کو یوز کرنے کا، کہ آپ اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں. وللآخرۃ، اور آخرت کے لیے کیا ہے؟ اکبر درجات، بہت بڑے درجات ہیں. وَأَكْبَرُ، اور بہت بڑی ہے آخرت. کس لحاظ سے؟ تفضیلا، فضیلت کے اعتبار سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو جنتوں کے درمیان، جنت کے درجات ہیں نا، دو جنتیں، ان کے درمیان، اس ایک درجے کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے. اور ایک جنت والے دوسری جنت والے لوگوں کو یوں دیکھیں گے جیسے دور سے ستارے کو دیکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ فرق کہاں سے آیا؟ اعمال کی وجہ سے. یہ اس آیت کے بتانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ فرق کہاں سے آتا ہے. یہ فرق ہمارے اعمال کی وجہ سے آتا ہے کہ کون کس طرح سے عمل کرتا ہے. جس کا جیسا عمل ہوگا ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو درجات بھی دیں گے. لا تجعل، نہ بناؤ تم، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن، کوئی الہ، آخرہ، دوسرا. اللہ کے ساتھ کوئی الہ نہ بناؤ. مطلب کیا نہ کرو؟ شرک نہ کرو. شرک سے منع کیا جا رہا ہے. کیونکہ پیچھے کیا بتایا گیا؟ اللہ نوازے جا رہا ہے کس کو؟ دنیا والوں کو بھی، جو صرف دنیا چاہتے ہیں، جو آخرت چاہتے ہیں، ان کو بھی اللہ نوازے جا رہا ہے. پھر فرق کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ جب آخرت آئے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو ان کے اعمال کے مطابق ان کی جنتوں میں بھجوا دیں گے. پھر ساتھ میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ کس کے لیے کیا جائے؟ صرف اور صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. کیونکہ ایمان کیا ہے؟ پہلے پیچھے کیا بتایا گیا؟ نیک عمل کے لیے ایمان لانا ضروری ہے. اور وہ ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. اور جو بھی ایسا کرے گا فتقعد، پس وہ بیٹھا رہ جائے گا، مذموماً، ملامت زدہ، مخذولا، اور ملامت زدہ، اور ایسا شخص جس کو کوئی پناہ نہیں ملے گی، اس کے لیے کوئی پناہ نہیں ہے. بے یارو مددگار، مخذولا، جس کی کوئی مدد نہ کر سکے. اور آگے ایک لسٹ پکڑائی جا رہی ہے کہ اے انسان، اگر تجھے جنت کے درجات چاہیے، جنت میں تجھے فضیلت چاہیے، کیونکہ پیچھے دو گروپ بتا کے بات بہت کلیئر کر دی گئی ہے. کوئی زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. کسی پیغمبر نے آ کے
किसी भी उम्मत को ज़बरदस्ती ईमान लाने के लिए मजबूर किया? किसी ने भी नहीं किया। 2 रास्ते बता दिए गए। इसी तरह हमें भी 2 रास्ते बता दिए गए। अब इनमें से किस पे चलना है, आगे इसके लिए कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं कि तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम इन चीज़ों को अपनाओगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे दर्जात को बुलंद करेंगे। कब? आखिरत में, क़यामत के रोज़। और लिस्ट में क्या बताया जा रहा है? वक़दा, और हुक्म दिया है रब का, तेरे रब ने, रब का हुक्म है। ये मेरी या किसी और की बात नहीं, रब की तरफ से डायरेक्ट हुक्म दिया जा रहा है, कमांड दी जा रही है। कमांड नंबर 1, अल्लाह ये कि ना ताबुदू, तुम इबादत करो, इल्ला मगर या सिवाय, इयाहू सिर्फ उसी की। मतलब क्या बना? और उसके साथ शरीक ना ठहराओ, किसी को उसके साथ शरीक ना ठहराओ। सबसे पहला कमांड, जन्नत में जाने के लिए पहली बात, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। वो क्या है? वहदहू, वो अकेला है, ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं। ये तो है पहला पॉइंट, जो कि हर पैगंबर ने भी आके यही कहा। क्या कहा? जो भी पैगंबर आया, पहली बात, ए अब्दुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो, फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो, मेरी बात मानो, इसी में तुम्हारी भलाई है। पहला कमांड कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करो। दूसरा कमांड, पॉइंट नंबर 2, वबिल वालिदैनी, और वालिदैन के साथ एहसाना, एहसान करो, वालिदैन के साथ एहसान करो। पीछे हम जितना भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ चुके और आगे भी जितना भी पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ शिर्क की बात आती है, साथ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं? वालिदैन के साथ एहसान करना। एहसान क्या है? वो जो उन्होंने किया उस तरह से ना करना, उससे बढ़कर करना। क्या किया उन्होंने? डांटा, झड़का, पिटाई भी कर दी। क्यों की? क्योंकि वो अपनी औलाद के खैर ख्वाह होते हैं, बेहतरी के लिए की। औलाद से क्या कहा जाए? उनके साथ एहसान करो। एहसान कैसे करो तुम उनके साथ? तरीका भी बताया जा रहा है। तरीका क्या है कि यबलुगन्ना, इम्मा जब, यबलुगन्ना वो पहुंचे, कौन? वालिदैन, आइंदा का तेरे पास, आप सबसे बात हो रही है, हम सबसे बात हो रही है, अल-किबरा, बुढ़ापे की हालत में, अहदुहुमा, दोनों में से एक, बाप अकेला या माँ अकेली, दोनों में से एक, आओ या खिलाहुमा, या वो दोनों, माँ बाप दोनों जिंदा हैं और बहुत बूढ़े हो गए हैं। अब आपकी बारी है कि आपने उनके साथ क्या करना है। फला, पसना, तकुल, तुम कहो, लहुमा, उन दोनों से, उफ, उफ नहीं कहना। उफ क्या तंग कर रखा है, उफ हर वक्त बोलते रहते हैं, उफ हर वक्त आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। सोचे आप, जब हम छोटे बेबी होते हैं, अपना तो याद नहीं होगा, अपने बच्चों का याद करें, कितना बोलते हैं बेबीज, बगैर सोचे, जो बात जहन में आई और बस मुंह से निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है, कोई तो की नहीं बनती, फिर भी हम उसको सुनते हैं। इसी तरह हमारी बातें भी हमारे पेरेंट्स ने सुनी। किसी भी वक्त कोई भी चीज़ मांग ली, किसी भी वक्त कुछ भी कर दिया, लेकिन पेरेंट्स कभी तंग नहीं आते हैं कि अच्छा हमारा तो और कोई काम ही नहीं है। इसलिए यही पेरेंट्स जब बूढ़े हो के तुम्हारे पास आएँ, चाहे अकेले अकेले एक हो, यानी एक ज़िंदा है और एक नहीं है, उस तरफ इशारा है, या दोनों ज़िंदा हों और आपकी तरफ आएँ, आपको मौका मिले, तो आपने क्या करना है? पहली बात क्या समझाई जा रही है? उफ नहीं करना। आप तंग होंगे उनकी बातों से, आपके पास तो टाइम ही नहीं है, कैसे टाइम दें उनको? भाई उनके पास भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना सारा टाइम हमें दिया जब हमें ज़रूरत थी, अब उनको हमारी ज़रूरत है। देखिए इसकी मिसाल आप ऐसे समझें, जैसे एक टायर होता है, एक पहिया है, वो यूं चल रहा है। जब आप इधर होते हो, आप पेरेंट्स हो, और बच्चे उनकी सारी खिदमतें आप कर रहे हैं। फिर वक्त गुजरने के साथ 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 जब वो जवान होते हैं, जैसे वो जवान होते हैं, पेरेंट्स बूढ़े होते चले जाते हैं, फिर टायर इधर, फिर आप बिल्कुल इधर पहुंच जाते हैं और वो ऊपर होते हैं। पहले वो नीचे थे, आप ऊपर थे, अब वो ऊपर चले गए हैं और आप नीचे आ गए, यूं हो गया है आप। तो आप क्या करेंगे? साथ छोड़ देंगे। क्या बताया जा रहा है? उफ ना करना, वला और ना, तनहर, न तुम उनको, तनहर हुमा, और ना तुम उनको झड़को। तनहर झड़कना, हुमा दोनों को,
دونوں کو نہ جھڑکنا ہے نہ ان کو اف کرنا ہے. وقل، اور ہاں اگر بات کرنی بھی ہے وقل اور کہہ دیجئے. کیسے بات کرنی ہے؟ لہما، ان دونوں سے، قولاً کریما، عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ بات کرنی ہے. وخفض، اور جھکا دو، لہما، ان دونوں کے لیے، جناح، بازو کو، کندھے کو، ذلی، احترام کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، من الرحمہ، اور رحمت کے ساتھ. کندھے جھکا دو مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جسچر آپ کا کیسے ہونا چاہیے؟ رسپیکٹ والا ہونا چاہیے. اور دوسرا اگر اس کو فزیکلی لیا جائے تو ظاہر ہے وہ بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر چل نہیں سکتے، تو ان کو آپ کے کندھے کی، آپ کے ہاتھ کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اپنے ہاتھ کا، اپنے کندھے کا سہارا دو ان کو. وقل، اور آپ فرما دیجئے. بہت خوبصورت دعا یہاں بتائی جا رہی ہے، اس کو انڈر لائن کریں اور یاد کریں اس کو، اور اپنے بچوں سے بھی یاد کروائیں تاکہ وہ بھی آپ کے لیے پھر دعائیں کرتے رہیں. ان کی زندگی میں والدین زندہ ہوں یا زندہ نہ ہوں، دونوں اوقات میں یہی دعا کی جائے، رب ارحمہما، اے میرے رب رحم کر ان دونوں پر، کما، جیسا کہ، رب بیانی صغیرہ، جیسے کہ انہوں نے پرورش کی میری جب میں چھوٹا سا بیبی تھا. ہم بھی کبھی بیبی تھے. جب میں چھوٹا سا بیبی تھا اور میرے والدین نے میری پرورش کی، مجھ سے پیار کیا، یا اللہ تو ایسے ہی ان پہ رحم کر. والدین کی کے ساتھ اہمیت، ان کے احسان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن نے بار بار اس بات کی تلقین کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے، ممبر پر جاتے ہوئے 3 بار آمین کہا. اور جب صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ برباد ہوا وہ شخص جس نے رمضان کے روزے پائے اور وہ رکھے نہیں، اس میں اپنی مغفرت نہیں کی. اسی طرح برباد ہوا وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور اس نے میرے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہا. اور تیسری بار آمین میں نے اس لیے کہا کہ جبرائیل نے کہا کہ برباد ہوا وہ شخص، تباہ ہوا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لی. اٹ مینز والدین کی خدمت انسان کو جنت میں لے جاتی ہے. جس کے والدین اس سے ناراض ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت حرام ہے، جنت کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، وہ نہیں جا سکتا چاہے وہ نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے. لیکن اس کے والدین ناراض ہو کے یہاں سے جا چکے ہیں. ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دیجیے. اس صحابی کے والدین بوڑھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے. سوچیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر ہمارے والدین زندہ ہیں تو ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ دنیا مکافات عمل ہے، یہ یاد رکھیں. جو اپنے والدین سے جیسا سلوک کرے گا اس کی اولادیں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے. اور ایک بہت مشہور واقعہ میرے خیال میں آپ نے سنا بھی ہوگا، لیکن یہاں اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے اس لیے دوبارہ میں بتاؤں گی. بہت خوبصورت واقعہ ہے. صحابی تھے علقمہ، ان کی نزا کا وقت آیا اور ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا. صحابی سمجھتے ہیں نا؟ جی. تو ان کی بیوی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ، علقمہ کی نزا کی حالت ہے، کلمہ نہیں پڑھ سکتا. ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، جہاد میں جاتا رہا، اسلام کے لیے قربانیاں دیں، اب وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھا کہ کیا اس کی ماں باپ میں کوئی زندہ ہے، والدین زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ماں زندہ ہے. ماں کو بلایا اور ماں سے پوچھا کہ کیسا تھا تیرا بیٹا تو کلمہ نہیں پڑھ سکتا. اس نے کہا میرا بیٹا بہت اچھا ہے، کہ بہت نمازیں اور بہت دین میں آگے، بہت نیکیاں اس نے کمائی، لیکن اس کی زبان میرے ساتھ بڑی سخت تھی، ہمیشہ مجھ سے غصے سے اور ڈانٹ سے بات کرتا رہا ہے، اس لیے میں اس سے بہت ناراض ہوں. سن رہے ہیں آپ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ کی ماں سے کہا کہ اس کو معاف کر دو. اس نے کہا میں کیسے معاف کروں، ماں تھی نا بس. نہیں، میں نے معاف نہیں کرنا، اس نے میرا دل بہت دکھایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ چلو لکڑیاں جمع کرو، ہم علقمہ کو جلاتے ہیں، آگ میں ڈال دیتے ہیں. وہ بڑی حیرانی ہے، میرے بیٹے کو کوئی ہاتھ لگا کے دیکھے. ماں تھی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علقمہ کی ماں، اگر تو اس کو معاف نہیں کرے گی تو اللہ اس کو اس آگ سے زیادہ بڑی آگ میں، جہنم کی آگ میں ڈالے گا. انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں چاہتی ایسا ہو، میرا بچہ آگ میں نہیں جا سکتا. اور اس نے اپنے بچے کو معاف کر دیا. صحابی تھے. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں سبق سکھانے کے لیے. آپ یہ نہ سمجھے بڑا چیریٹی کا کام کر رہے ہیں، ہم تو اب 5 وقت کی نہیں، ہم تو 7 وقت کی نماز پڑھتے، تہجد بھی پڑھ لی، اشراق بھی پڑھ لیا، قرآن کی کلاس میں بھی آ گئے، سب کچھ ہمیں آ گیا. اور چیریٹی کا کام کہاں؟ دور دور تک کیے جا رہے ہیں، باقی کنٹریز کے ساتھ کیے جا رہے ہیں. اور ماں باپ آپ سے، ان کو کوئی غرض نہیں، کوئی دنیاوی غرض کی خاطر وہ آپ کو نہیں چاہتے. آپ کی 2 باتیں وہ سننا چاہتے ہیں، آپ کی آواز سننا چاہتے ہیں. اور آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ آپ ایک کال کریں ان کو. تو ساتھ میں ان کے لیے دعائیں بھی بتائی گئیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے. اور بہت خوبصورت دعا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ میرے والدین پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پہ رحم کیا جب میں چھوٹا سا بچہ تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ربکم، بے شک تمہارا رب، اعلم، وہ خوب جانتا ہے، بما، ساتھ اس کے، جو فی نفوسکم، جو تمہارے دلوں کے اندر موجود ہے. کس نیت سے والدین کی خدمت کی جا رہی ہے؟ محبت کے ساتھ، یا دنیا داری کے لیے، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ کیونکہ کچھ بچے ہوتے ہیں ایسے بدقسمت بچے، نیکی بھی کر رہے ہیں اوپر پانی بھی پھیر رہے ہیں، اور دوسروں کو بتائے جا رہے ہیں بھئی آپ اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں تو دوسروں پہ کوئی احسان ہے آپ کا. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں اپنی تعریف سننے کے لیے کہ کوئی کہے واہ دیکھیں آج کل کے زمانے میں بھی بچے کتنی خدمت کر رہے ہیں، یہ والدین کتنے خوش قسمت ہیں. ہاں کہ وہ احسان کس پہ ہے؟ کسی پہ نہیں، اپنے لیے جنت میں جگہ بنانے کے لیے ہے، جنت کا درجہ کمانے کے لیے ہے. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے، مطلب کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے. ان اگر تکونو، تم ہو، صالحین، نیکوکاروں میں سے. اب یہاں جن کو علم نہیں تھا، جب علم آتا ہے کہ یا اللہ وقت تو گزر چکا، کوئی ریوائنڈ بٹن نہیں ہے کہ ہم پیچھے چلے جائیں، ماں باپ بھی گزر گئے، اب کیا کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں تسلی دے رہے ہیں ان لوگوں کو کہ اگر ہو تم صالحین میں سے تو تم کیا کرو، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کانا، وہ ہے، للأوابین، توبہ کرنے والوں کے لیے، غفورا، بخشنے والا. توبہ کر لو، استغفار کر لو. اور اب ان کے جانے کے بعد، کیونکہ سارے والدین چلیں گے واپس تو نہیں آ سکتے، تو اب ان کے جانے کے بعد ایک تو استغفار کرنا ہے. اور استغفار کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اعتراف جرم. یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، یا اللہ میں نے اپنے والدین کو ڈانٹا، یا اللہ میں نے ان کو کوئی ٹائم نہیں دیا. اور اس بات کا اعتراف جو ہے کسی کے سامنے نہیں کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، کیونکہ آپ کا معاملہ، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کسی پہ کوئی احسان نہیں. اللہ کے سامنے اعتراف جرم کیا جائے. اور پھر شرمندہ ہونا، اپنے گناہ پہ شرمندہ ہونا. یا اللہ میں بہت شرمندہ ہوں کیونکہ میں نادان تھی، میرے پاس علم نہیں تھا. اور اس شرمندگی کے بعد پھر کیا کرنا؟ استغفار. یا اللہ معاف کر دے. اوابین، پلٹنے والے، واپس پلٹے اپنے رب کی طرف. یا اللہ معاف کر دے، خطا ہو گئی. تو وہ کون ہے؟ غفورا، غفور الرحیم، معاف کرنے والا، ترس فرمانے والا، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا. وہ لوگ، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا سے گزر چکے، جو والدین تھے، اور بچوں نے ان کی بہت نافرمانیاں کی، اور بچے اب زندہ ہیں، تو وہ کیا کریں؟ وہ کیا کریں؟ وہ اپنے والدین کے لیے صدقات اور خیرات کا بندوبست کریں، اور اپنے والدین کے نام پہ صدقہ جاریہ کے طور پہ اپنے مال کو استعمال کریں اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہوا ہے. اور زیادہ سے زیادہ ان کے لیے استغفار کریں اور کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا. لیکن جن کے پاس ہیں وہ خوش قسمت ہیں. وہ کیا کریں گے؟ اف نہیں کرنا اور جھڑکنا نہیں ہے
رسپیکٹ کے ساتھ بات کرنی ہے، اپنا ٹائم دیں ان کو آپ کے منی کی ضرورت نہیں ہے. کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کے ٹائم کی ضرورت ہے. وہ آپ کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے لیے ایسا شیڈیول بنائیں کہ لائف بہت بیزی ہے، اور یہ بیزی لائف انہوں نے بھی گزاری. ایسے فارغ وہ بیٹھے نہیں تھے کہ اور کوئی کام نہیں، بس آپ ہی کو پال پوس رہے ہیں، نہیں، یہی سب کچھ وہ بھی کرتے رہے ہیں. تو یہ ہے کہ اب ان کو ٹائم دیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اب تیسرا پوائنٹ بتایا جا رہا ہے لسٹ میں، جو لسٹ ہمیں پکڑائی جا رہی ہے. تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ وآتی، اور دو، ذی القربیٰ، قرابت داروں کو اور رشتہ داروں کو، حقہ، ان کا حق. کس چیز میں؟ مال کی طرف اشارہ ہے. اپنے رشتہ داروں کو، اپنے مال کو ان کے ساتھ شیئر کرو. والمسکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی. مسکین کون ہوتا ہے؟ نہ مانگنے والا لیکن سفید پوش، پورا نہیں ہوتا لیکن وہ کسی سے مانگتا بھی نہیں ہے. مسکین کو بھی دو. وابن السبیل، اور مسافروں کو بھی دو. مسافر بھلے نہ بیک ہوم بہت کچھ ہو اس کے پاس، لیکن وہ یہاں آیا، وہ مسافر ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس کی مدد کی جائے. اور یہ اس کی ڈیٹیل پیچھے کافی ڈیٹیل سے گزر چکا ہے، اس لیے اس کو یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. قرابت داروں کو دینا کیا ہے؟ صلہ رحمی. صلہ رحمی کہتے ہیں نا اس کو. اور ان کو ان کے ساتھ کاٹنا کیا ہے؟ قطع رحمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، دو چیزیں غور سے سنیں. عمر سب چاہتے ہیں، کیا کہ ہماری لمبی عمر ہو، اور رزق، نعمتیں، دنیاوی نعمتیں، سب چاہتے ہیں ہمارے پاس بہت سی نعمتیں ہوں، سب کچھ ہو ہمارے پاس. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو کیا کرو؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. قطع رحمی کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا. اور اس کے متعلق بہت سی احادیث ہمیں بتائی گئیں. ساتھ میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ولا، اور نہ، تو بذر، نہ تم فضول خرچی کرو. تبذیرا، فضول خرچی کرنا. اب دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس سب کچھ ہی دے دیا. اور کیوں دیا؟ تاکہ لوگ کیا کہیں؟ فلاں بہت سخی ہے. قیامت کے روز ایک شخص آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کون ہو تم؟ وہ کہے گا، اللہ کے اذن سے وہ بات کرے گا، انا جواد، میں بہت سخی. سخی کا ٹائٹل اس کو مل گیا. سخی کون ہوتا ہے؟ بہت زیادہ دوسروں کو دینے والا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو، جہنم میں ڈال دو اس کو. وہ حیران ہوگا، یا اللہ میں تو بڑا سخی تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کہیں گے تو نے سخاوت کی دنیا کی تعریف حاصل کرنے کے لیے. بہت سے لوگ دیتے ہیں لیکن کیا سمجھ کے، کیا سوچ کے کہ لوگ میری تعریف کریں گے. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ تم فضول خرچی نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد انسان محتاج نہ ہو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کہ سب کچھ دوسروں میں بانٹ دیا اور آخر میں کچھ نہیں بچا. ایک شخص آیا، ایک صحابی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کیونکہ میری اولاد جو ہے وہ بہت ماشاءاللہ اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنا سارا مال اپنے مرنے سے پہلے صدقہ کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا. اور اسے کہا نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے. بھلے نہ آپ کی اولادیں بہت مالدار ہوں، اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہو، لیکن آپ اپنی ساری جائیداد کو ایون اللہ کے راہ میں صدقہ نہیں کر سکتے. اس سے اندازہ لگائیں رشتہ داروں کے حقوق کا، کہ رشتہ داروں کے حقوق کتنے زیادہ ہیں. ان المبذرین، بے شک جو فضول خرچ ہیں. پوائنٹ نمبر 4، جو فضول خرچ ہیں وہ کون ہے؟ کانو ہے وہ، اخوانہ بھائی، شیاطین، شیطانوں کے بھائی ہیں. جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ کون ہے؟ شیطان کا بھائی. کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے؟ فضول خرچی بیسیکلی کیا ہے؟ فضول چیزوں پہ اپنے پیسے کو خرچ کرنا. ایک تو ہے نا نیکی کے کام پہ خرچ کرنا، لیکن دوسرا کیا ہے؟ ایسے کام جس کا کوئی مقصد ہی نہیں، لغو چیزیں، ان پہ پیسے خرچ کرنا. بے شک جو فضول خرچی کریں گے وہ یہ یاد رکھیں کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں. کیونکہ یہ فضول خرچی کون کرواتا ہے؟ شیطان. اور شیطان کون ہے؟ دشمن، عدو مبین. شیطان کھلم دشمن ہے انسان کا. اور دشمن کا سب سے پہلے وار کس چیز پہ پڑتا ہے؟ انسان کے مال پر. کیونکہ سب سے زیادہ محنت انسان کس لیے کرتا ہے؟ مال کمانے کے لیے. اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ کہ وہ انسان کے مال کو ضائع کر دے. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن شیطان ان کی نیکی کو بھی ضائع کر دیتا ہے. کیوں؟
یہ بھی سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ وہ نیکی، وہ صدقہ جس کے پیچھے احسان یا اذیت یا طعنے ہوں، وہ کیا ہے؟ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی اہمیت نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ملٹیپلائی بائی 0 کر دیتے ہیں۔ تو جب انسان اپنے مال کو خرچ کرتا ہے کس لیے؟ ریاکاری کی خاطر، شو آف کی خاطر، اٹ مینز وہ اپنے مال کو ضائع کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف شیطان کے بھائی ہیں، کیوں؟ کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان وہ مال جو اس نے اتنی محنت سے کمایا وہ اس کو کیا کرے؟ وہ اس کو ضائع کروا دے تاکہ وہ اس کے کام ہی نہ آئے۔ دیکھیں اگر اسی مال کو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مال کے خرچ کرنے کے بدلے اس کو کیا دیتے ہیں؟ جنت دیتے ہیں۔ جب انسان صدقہ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو صدقہ ضرورت مند کے ہاتھ پہ جانے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ پہ جاتا ہے۔ اور اے انسان، تو جو بھی دیتا ہے تو یہ نہ سمجھ کہ آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہو، کس کو دے رہے ہو؟ اللہ کو دے رہے ہو، کیونکہ قیامت کے روز وہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سامنے رکھے گا۔ یہ سب چیزیں تم نے بھیجی تھی وہ اللہ کے پاس جمع ہو رہی ہیں۔ وَقَانَ الشَّیْطَان، اور ہے شیطان، لِرَبِّهِ، اپنے رب کا، کفورا، بڑا ہی ناشکرا، کیونکہ انسان نے کیا کیا؟ فضول خرچی کی۔ فضول خرچی کرنے کے بعد اس کے پاس کیا بچتا ہے آخر میں؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ کیا کہتا ہے؟ ہائے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اٹ مینس وہ مال، وہ نعمت جو اللہ نے اس کو دی تھی، اس نے اس کی ناشکری کی۔ اور شکر کرنا کیا تھا؟ کہ اس مال کی قدر کی جاتی، لیکن یہ ناقدری اس سے کس نے کروائی؟ شیطان نے۔ ہم فضول خرچی کرتے ہیں کن کن موقعوں پر؟ قرآن آئینہ ہے نا، لیکن یہ تو نہیں صرف ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے ہم نے۔ فضول خرچی سب سے زیادہ شادیوں کے موقع پر کی جاتی ہے، ہوتی ہے یا نہیں؟ سب کو پتہ ہے، کیونکہ وہ ایک چیز جو چند گھنٹوں کے لیے آپ، فار ایگزامپل اگر کپڑے پہنے، کوئی ڈریس ہے اور اس کو اتنا مہنگا لاکھوں میں آپ اس کو خریدیں اور پھر اس کو دوبارہ پہننا بھی نہ ہو، تو یہ فضول خرچی ہوئی یا نہیں؟ انسان فضول خرچی کیوں کرتا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ کو سمیٹنے کے لیے۔ اور شیطان اس سے یہ سب کچھ کرواتا ہے، کیا کہہ کے؟ جب اللہ نے دیے تو دکھاؤ تو صحیح، لوگوں کو پتہ تو چلے۔ بھئی آپ دکھائیں لوگوں کو ویسے بھی پتہ چلے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں 1 لگتا ہے وہاں 100 لگا دیں، جہاں 5 لگتے ہیں وہاں 5000 لگا دیے جائیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ وَإِمَّا، اور اگر، پوائنٹ نمبر 5، تو اُرِدَنَّ، تم آراز کرنا چاہو، انہم، ان سے، کن سے؟ حاجت مندوں سے۔ اب یہاں ایک پوائنٹ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آپ سے مانگ رہا ہے، کوئی ضرورت مند، تو اس کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر کیا جائے، وہ بیہیویئر یہاں سمجھایا جا رہا ہے پوائنٹ نمبر 5 میں، کہ وَإِمَّا، اور اگر، تو اُرِدَنَّ، تم اعراض کرنا چاہو، انکار کرنا چاہو، انہم، ان سے، کن سے؟ حاجت مندوں سے۔ کیوں کر رہے ہو؟ ابتغاء، تلاش ہے، رحمتن، رحمت کی، من ربکا، تیرے رب کی طرف سے، ترجوہا، تمہیں اس کی امید ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کہ اگر تم نے کہیں پہ جاب کی ہوئی ہے اور ابھی آپ کو ویجز نہیں ملے، یا کوئی امید ہے آپ کو کہ کسی طرف سے آپ کو پیسہ ملنے والا ہے جو کہ آپ کی محنت کی کمائی ہے، تو اس کے لیے کیا کرو؟ اعراض کرو، مینس انکار کرو مانگنے والے کے سامنے۔ فقل، پس کہہ دو، لہم، ان سے، ان حاجت مندوں سے، قولا میسورا، قولاً بات، میسورا، آسان۔ یہ نہیں کہنا ہر وقت مانگتے رہتے ہو، ایک میں ہی آپ کو ملی ہوں، ہر وقت مانگتے رہتے ہو، نہیں۔ یہاں کیا طریقہ بتایا جا رہا ہے؟ اگر کوئی مانگے تو اس کو کیا کہو؟ ابھی نہیں ہے، جب آئیں گے آپ کو مل جائے گا۔ جتنی بار بھی وہ مانگے اس سے تنگ نہیں ہونا، کیونکہ اگر آپ اس کو ڈانٹیں گے اور اس ڈانٹ کے بعد اس کی مدد بھی کر دیں گے کچھ دنوں کے بعد، تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کیا بتایا گیا؟ کہ اچھے طریقے سے انکار کیا جائے، قولا میسورا، آسان بات کی جائے۔ ولا، اور نہ، تجل، نہ تم بناؤ، نہ تم کرو، نیکسٹ پوائنٹ، پوائنٹ نمبر 6، ولا، اور نہ، تجل، تم کرو یا تم بناؤ، یدکا، اپنے ہاتھ کو، مغلولتن، بندھا ہوا، الا، کی طرف، انککا، اپنے گردن کی، گردن سے بندھا ہوا مینز بخل نہ کرو، کنجوسی نہ کرو۔ ولا، اور نہ، تبسطھا، نہ تم پھیلا دو اس کو، نہ تم کھول دو اس کو، کل البسط، مکمل طور پر کھول دینا۔ کیا چیز؟ ہاتھ کی بات ہو رہی ہے۔ نہ ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ رکھو، مالی مالی، میرا مال، میں نے کسی کو نہیں دینا۔
اور نہ اس کو اتنا زیادہ کھولو دے دے کے کہ بالکل ہی کھلا مکمل طور پر، کیونکہ جب مکمل طور پہ ہاتھ کھل جاتا ہے تو ہاتھ پہ کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے فتقعدا، بیٹھے رہ جاؤ گے، ملومن، ملامت زدہ، محصورہ اور ملامت زدہ اور حیرت زدہ۔ محصولہ مینز حیرت زدہ، حیران پریشان ہے، ابھی تو اتنا سب کچھ تھا اب سب کا سب دے دیا۔ نہیں، سب کچھ دینے کی بھی اجازت نہیں، مکمل طور پہ ہاتھ کھولنے کی بھی اجازت نہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ اعتدال، میانہ روی، میڈیم پیس پہ چلتے رہیں۔ اگر آپ لٹک لٹک کے چلیں گے، پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے، تو آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، اور اگر آپ بھاگنا شروع کر دیں گے تو بہت جلدی آپ تھک جائیں گے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ میڈیم پیس پہ چلا جائے۔ اور میڈیم پیس پہ جو لوگ چلتے ہیں انہیں اپنی منزل تک پہنچنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ نہ تو کنجوسی کرنی ہے، کیونکہ جب انسان پیسہ خرچ کرتا ہے شیطان اس کو ڈراتا ہے۔ سورہ بقرہ میں یہ بھی ہم پڑھ چکے، کیا کہ دوسروں کو دو گے تو خود فقیر ہو جاؤ گے، اور انسان پھر اس ڈر سے خرچ نہیں کرتا، ہاتھ بندھا ہوا، نہیں مجھے کسی کو نہیں دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کو اگر سونے کی ایک وادی دی جائے تو وہ دوسری وادی کی خواہش کرے گا۔ اگر ہمارے پاس اپنے لیے ہو تو ہم بچوں کے لیے سوچتے ہیں، پھر ان کے بچوں کے لیے، پھر ان کے بچوں کے لیے، اور نہ جانے کن کن کے لیے سوچتے رہتے ہیں، اور اسی میں زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ ملامت زدہ اور حیرت زدہ رہ جاؤ گے، اور سب کچھ ایک ساتھ بھی خرچ نہیں کرنا کہ ایک ہی گو میں سب کچھ ختم کر لیا۔ دیکھیں ہم سوتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے، جتنی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہم کھاتے ہیں، دن میں جتنے بار بھی بندہ کھائے، چاہے آپ 3 بار کھا رہے ہیں، 2 بار کھا رہے ہیں، 4 بار کھا رہے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دن سب کچھ کھا لیا۔ اگر ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ بدہضمی ہو جائے گی، بیمار پڑ جائیں گے آپ۔ یہی حال پیسے کا بھی ہے کہ اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے، نہ بخل کیا جائے، نہ فضول خرچی کی جائے، کیونکہ فضول خرچ کون ہوتا ہے؟ شیطان کا بھائی ہوتا ہے، اور جو بھی ایسا کرتا ہے ان دونوں رویوں میں سے جو رویہ بھی اختیار کرے، کیونکہ جس نے مال خرچ نہیں کیا، بچا بچا کے رکھا، تو وہ قبر میں لے جائے گا اپنے ساتھ؟ نہیں، تو وہ بھی ملامت زدہ اور حیرت زدہ، قبر میں حیرت زدہ، یا اللہ میرا مال کدھر گیا، میں نے تو اس کا کچھ کیا ہی نہیں، اور جو سب کچھ اڑا دے گا ایک ہی گو میں، وہ بھی حیران پریشان کہ اب میں کیا کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا بے شک ربک تیرا رب یبسطُ وہ کھول دیتا ہے، وہ کشادہ کرتا ہے، رزق کو لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ اور وہ نپا تلا دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ یہ بھی آزمائش ہے اللہ کی، کسی کو بہت دے دیتا ہے۔ محنت، 2 بندے ایک طرح کی محنت کرتے ہیں، 2 بندے ایک طرح کا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، ایک کا بزنس دن دگنی رات چگنی ترقی 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 ترقی، اور دوسرا بیچارہ ابھی 2 قدم آگے گیا نہیں کہ بزنس سارے کا سارا ڈوب گیا۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیوں کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ فضیلت دیتا ہے بعض کو بعض پر، ہر انسان کو الگ طریقے سے آزمایا جا رہا ہے، ٹیسٹ ہے اس کا کہ کس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ کا کیا کرتا ہے، اور جس کے پاس صرف اپنی ضرورت کا ہے وہ اس کے لیے کیا کرتا ہے، جس کے پاس کم ہے ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی وہ اس پہ کتنا صبر شکر کرتا ہے۔ انہو بے شک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کانا وہ ہے بے عبادی ہی اپنے بندے پر کیا کرنے والا، خبیرہ خبر رکھنے والا، بصیرہ اور دیکھنے والا۔ اللہ کو خبر ہے کہ انسان اپنے مال کے ساتھ کیا حال کرتا ہے اور اس کو کہاں کہاں خرچ کرتا ہے، یا کدھر کدھر وہ اس کو دبا کے رکھتا ہے۔ بصیرہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ انسان اپنے مال کو کدھر خرچ کر رہا ہے اور کدھر وہ روکے ہوئے ہے۔ اگلا پوائنٹ نمبر 7، ولا اور نہ تقتلو نہ تم قتل کرو اولادکم اپنی اولادوں کو، کیسے؟ خشیتا خوف سے، املاق بھوک کے خوف سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ کیوں؟ نحنو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نرزقہم ہم رزق دیتے ہیں ان کو، وإیاکم اور تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ پیچھے بتایا نا جس کے لیے چاہے کشادہ کر دے اور جس کے لیے چاہے
نپت اللہ اس کو دے. اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو. کس وجہ سے؟ بھوک کی وجہ سے. اچھا اب یہ پیدا ہوں گے تو یہ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اچھا اور اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنی اولاد کو اس خوف سے کہ وہ کھانے میں میرے ساتھ شریک ہوگا اس کو قتل کر دے. اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو کیونکہ ہر بچہ اپنے ساتھ اپنی قسمت لے کر آتا ہے. کوئی کسی کی قسمت سے نہیں کھاتا. انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ نے ان کی قسمتیں لکھ دی ہیں. اور سم ٹائمز تو اللہ کی شان دیکھیں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیرنٹس کا جو بزنس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ گرو کر جاتا ہے. پھر اکثر کہا جاتا ہے یہ بچہ بڑا خوش قسمت ہے. تو ہر بچہ اپنے ساتھ اپنی قسمت لے کر آتا ہے. اے انسان ہم تجھے بھی کھلاتے ہیں تو ہم ان کو بھی کھلائیں گے کیونکہ تو بھی میرا بندہ ہے اور یہ بھی میرے ہی بندے ہیں. انا بے شک قتلہم ان کا قتل. کن کا؟ اولاد کا قتل. کانا ہے وہ خطأ گناہ کبیرہ. گناہ کبیرہ بہت بڑا گناہ. ولا اور نہ تقربو نہ تم قریب جاؤ. پوائنٹ نمبر 8 نہ تم قریب جاؤ زنا. زنا کے قریب بھی نہ جانا. انہو بے شک وہ زنا کا کرنا کانا ہے وہ فاحشتاً بے حیائی کا کام. وساء اور بہت ہی برا سبیلا راستہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زنا کرتا ہے وہاں ایمان نہیں ٹھہرتا. اس کا ایمان اس سے باہر نکل جاتا ہے اور وہ ایمان اس وقت تک باہر رہتا ہے جب تک وہ زنا میں مصروف رہتا ہے. مومن زنا نہیں کر سکتا اور یہ ایک بہت بے حیائی کا کام ہے کیونکہ زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے ان کی زندگیاں کیا ہوتی ہیں؟ کوئی ان کو نام دینے والا نہیں. تو ایک زنا ایک نفسانی خواہش کی بدولت پوری زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. تو زنا کا توڑ کیا ہے؟ نکاح کرنا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کیا ہے؟ آدھا دین. دین مکمل ہوتا ہے نکاح کرنے سے. اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ زنا کو مشکل بنائیں، مہنگا بنائیں اور نکاح کو سستا بنائیں، آسان بنائیں. جبکہ اپوزٹ چل رہا ہے نا ایسا کہ نہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ اللہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ زنا کیا ہے؟ بے حیائی کا کام اور بہت برا عمل ہے. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 9 ولا اور نہ تقتلو نہ تم قتل کرو النفسا کسی نفس کو کسی جان کو التی وہ جان جو حرام ٹھہرائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ہر انسان کی جان دوسرے پر حرام ہے. الا مگر قتل کر سکتے ہیں کب؟ بالحق حق کے ساتھ یعنی قصاص کی طرف اشارہ ہے. قصاص کا جو ٹاپک ہے یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے کہ قصاص کے علاوہ کوئی شخص کسی دوسرے کی جان نہیں لے سکتا. ومن اور جو شخص قتلا وہ قتل کیا گیا مظلومن ظلم کرا کے ظلم ڈھانے کے بعد اس کو قتل کیا گیا ظلم کے ساتھ فقط پس تحقیق جعلنا بنایا ہم نے لولیجی ہی ان کے وارث کے لیے ان کے وارثوں کے اللہ نے ایک حق دے دیا. کیا؟ سلطانہ ایک راستہ دلیل. اور کیا دلیل ہے؟ کہ وہ اس کا بدلہ لے سکتا ہے. قتل کا بدلہ کون لے سکتا ہے؟ وارث. مقتول کے جو وارث ہوں گے وہ قتل کا بدلہ لے سکتے ہیں اور اگر بدلہ نہ لینا چاہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی دیت لے سکتے ہیں. خون بہا جس کو کہا جاتا ہے قیمت لے سکتے ہیں. تو یہ ٹوٹلی وارث کے اختیار میں ہے کہ وہ قتل کے بدلے قتل چاہتا ہے یا قتل کے بدلے وہ خون بہا چاہتا ہے یا وہ نہ قتل چاہتا ہے نہ خون بہا چاہتا ہے بلکہ وہ کیا چاہتا ہے؟ معاف کر دینا. فلا پس نہ یسرف زیادتی کرنا فی القتل قتل میں زیادتی نہیں کرنا کہ ایک بندہ مارا گیا اور دوسرے گروپ سے 2 3 بندوں کو مارا جائے. یہ کیا ہے؟ زیادتی. یا ایک بندہ مارا جائے اس کے بدلے تو دوسرا بندہ مارا گیا لیکن ساتھ میں
कैसे मारा गया, उसके कान काट दिए, नाक काट दी, आंखें निकाल दी और बहुत बुरी तरह से उसको मारा गया, इसकी भी इजाज़त नहीं है। इन्नहु बेशक वो काना है मंसूरा मदद दिए जाने वाला। कौन? वारिसों की बात हो रही है कि वारिसों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या बताया कि वो क्या कर सकते हैं, बदला ले सकते हैं। वो उनकी अपनी मर्जी है कि कत्ल का बदला कत्ल के लिहाज से लें या उसके पैसे लिए जाएं। पॉइंट नंबर 10, वला और ना तकरबू, न तुम करीब जाना, माल अल यतीम, यतीम के माल के, यतीम के माल के करीब न जाना से मुराद है कि उसको सूरह निसा में हम ये टॉपिक काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके कि जल्दी जल्दी उसको खा लो इस डर से कि यतीम बड़ा होके अपना माल मांगेगा। इल्ला, मगर यतीम के माल को हाथ आप लगा सकते हैं। कैसे? बिल्लती, वो जो, हिया वो है, ahsanu, बेहतरीन, हत्ता, यहाँ तक के, यबलुगा, वो पहुँच जाए, कौन? वो यतीम, अशुद्धहु, अपनी जवानी को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स यतीम के माल से अपने पेट को भरता है वो जान ले कि वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहा है। इसी तरह माल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना क्या है कि यतीम की परवरिश, तालीम व तरबियत के लिए उसके माल को इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ रहे हैं ना आप? ऐसा नहीं है कि आप कहें कि चलो यतीम तो वैसे भी बच्चा है, उसको समझ नहीं है, और इससे पहले कि वो बड़ा हो जाए उसके माल को अपने लिए उससे बिजनेस स्टार्ट किया, जब वो बड़ा हो गया तो उससे क्या कहा कि सारा पैसा तुम्हारी तालीम व तरबियत में ही लग गया, इसलिए तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। गलत तरीका है। क्या बताया जा रहा है कि जब वो अपनी जवानी को पहुंच जाए उस वक्त उसके माल को उसके हवाले कर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक यतीम जो अभी बालिग नहीं, ना समझ है, और कोई उसके माल को उसके हवाले कर दे, समटाइम्स होता है ना गुस्से में आके लोग कहते हैं लो अपना माल ले जाओ, हम इसकी हिफाजत नहीं कर सकते, और वो यतीम बच्चा उस माल को ज़ाया कर दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के रोज़ उस शख्स से सवाल किया जाएगा, बच्चे से नहीं पूछा जाएगा। इसलिए यहाँ क्या बताया जा रहा है, यबलुगा अशुद्धहु, जब वो जवानी को पहुँच जाए तब उसके माल को क्या किया जाए, उसके हवाले कर दिया जाए। पॉइंट नंबर 11, व औफू, और पूरा करो, बिल आहद, वादों को। कौन सा वादा? हर वो वादा जो आप किसी से भी करें। एक वादा हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से किया, कौन सा वादा? ला इलाहा इल्लल्लाह। जहान अलस्त में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़यामत तक के आने वाले तमाम जितनी भी रूहें हैं, अभी वो ज़मीन पे नहीं पहुंची, अभी वो पैदा नहीं हुए, उन सब से भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूछा था, क्या अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? और सब ने इस बात का इकरार किया था कि बेशक तू ही हमारा रब है, तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं। लेकिन दुनिया में आके लोगों ने क्या किया, उस वादे को भूल गए, किसी को याद ही नहीं। एक तो वो वादा है अल्लाह के साथ किया हुआ वादा। दूसरा कौन सा वादा? किसी से भी, किसी भी रिलेशनशिप में आप हों, चाहे आप हस्बैंड के साथ वादा करते हैं, चाहे आप मैके में से किसी के साथ करते हैं, चाहे ससुराली हैं, चाहे दोस्त हैं, उन सब के साथ किए हुए वादे को पूरा किया जाए। और यहाँ तो इवन एक रिवायत बताती है कि एक औरत थी और वो अपनी बच्ची को बुला रही थी कि अगर तुम आओगी तो मैं तुम्हें कोई मीठी चीज़ कुछ दूंगी तुम्हें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो तुम्हारे पास आए तो तुम्हें इस वादे को पूरा करना होगा। ये बताने का मकसद क्या है? कभी आप भी अपने बच्चों से वादा करते होंगे, हाँ मैं आपको ये ले दूंगी या ये काम मैं कर दूंगी, लेकिन फिर वो बच्चा बेचारा भूल गया या वो दोहराता भी है, याद दिलाता भी है, तो हम बात को इधर उधर कर देते हैं। आइंदा के लिए बात को इधर उधर नहीं कर रहे, जो वादा आपने उनसे किया उसको निभाना पड़ेगा। क्यों? वादे को क्यों निभाएं? इन्नल अहदा, बेशक अहद जो है, वादा जो है, काना है वो, मसऊला, पूछा जाने वाला, अल्लाह पूछेगा। जो वादा किया उसको क्यों नहीं निभाया? वैसे भी जो वादा नहीं निभाता वो कौन होता है? व इज़ा वादा अखलफ़ा, और जब वो वादा करता है वो वादा खिलाफ़ी करता है। आयतुल मुनाफिक, मुनाफिक की निशानी बताई गई है। फिर क्या बताया जा रहा है? व औफू, और पूरा करो, अलकैला, पैमाने को, इज़ा, जब, खिल तुम नापो, जब तुम किसी चीज़ को नापो तो पैमाना भर के दो। वज़िनु, और वज़न करो, बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, सीधे सीधे तराजू के साथ।
ویئنگ مشین کی بات ہو رہی ہے کہ جب بھی تم کسی چیز کو تولو ناپو تو کیا کرو؟ انصاف کے ساتھ. کیوں؟ کون سی قوم تھی جو ترازو میں ڈنڈی مارا کرتی تھی اور اللہ نے ان سب کو ختم کر دیا؟ قوم شعیب. قوم شعیب. حضرت شعیب علیہ السلام کو جس قوم کے پاس بھیجا گیا ان کی خرابی کیا تھی؟ ماپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، گھٹیا چیزوں کے ساتھ اچھی چیز کو بدل کے وہ لیا کرتے تھے، لینے میں اپنے لیے فائدہ دیکھتے تھے اور دینے میں دوسروں کو ڈھکا چھپا نقصان دیا کرتے تھے. تو پیغمبر نے آ کے اس کی طرف ان کا دھیان کیا کہ ایسا نہ کرو کیونکہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں. وہی بات اس لسٹ میں بھی ہمیں دی جا رہی ہے. کون سا پوائنٹ ہے یہ؟ پوائنٹ نمبر 12 پوائنٹ میں کیا بتایا گیا کہ ماپ تول میں کمی بیشی نہ کرنا. ذالکا یہ خیرن بہترین ہے، واحسن اور اچھا ہے، تأویلا انجام کے لحاظ سے. کون سا انجام؟ آخرت کا دن. ماپ تول میں جس نے کمی کی ہوگی آخرت کے دن بڑی عبرتناک سزا پائے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اسی دنیا میں انصاف کا ترازو تولا جائے. پوائنٹ نمبر 13 ولا اور نہ تقفو نہ تم کہو ماں جو لیسا نہیں ہے لکا تم کو بھی اس کا علم کوئی علم، نہ تم وہ بات کہو جس کا تم کو علم نہیں ہے. اور یہ ایک بہت عام سی بات ہے. جب دو بندے آپس میں بات کرتے ہیں، ایک کو کچھ تھوڑا سا علم ہے دوسرے کو ہے نہیں، اور دوسرا اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے، ہاں اچھا ہاں بالکل یہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسے میں نے بھی کچھ ایسا ہی سنا ہے. نہیں، یہ غلط طریقہ ہے. کیونکہ کیا کہا گیا کہ تم قتادہ جو ہیں کیا کہتے ہیں کہ نہ کہو تم کہ میں نے دیکھا جب کہ تم نے دیکھا نہ ہو، اور نہ کہو تم کہ میں نے سنا جب تک تم نے سنا نہ ہو، اور نہ کہو کہ میں نے جانا جب تک تم نے مکمل طور پہ جانا نہ ہو. کیوں اس بات سے منع کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتے اور آپ اپنی رائے دے رہے ہیں، زور و شور اس کا چرچا کیے جا رہے ہیں، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ سب لکھا جا رہا ہے، تو مفت میں گناہ کمانے والی بات ہی ہوئی نا. گوسپنگ کرنا، ادھر سے ادھر بات پہنچا دینا، اور پھر دو بندوں سے تیسرے بندے تک بات جب پہنچتی ہے تو وہ کچھ اور ہی بن جاتی ہے. اور پھر ہر انسان کی اپنی اپنی مینٹلٹی ہے، کوئی اس بات کو ایک طرح سے لیتا ہے، کوئی اس بات کو دوسری طرح سے لیتا ہے. اس لیے اس بات سے بچیں، بہت زیادہ احتیاط کریں. کیونکہ وہ چیزیں جس کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو اور ہم اس کے متعلق بات کریں کچھ بھی، تو وہ دو چیزیں بنیں گی. کیا؟ یا تو وہ غیبت بن جائے گی اور یا وہ تہمت بن جائے گی. دونوں غلط چیزیں ہیں. غلط ہیں یا نہیں؟ غیبت کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کون چاہتا ہے ایسا؟ تم میں سے کوئی نہیں چاہے گا. اور تہمت لگانا وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. قرآن بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو معصوم لوگوں پہ تہمت لگاتے ہیں، قیامت کے روز وہ تہمت کئی گنا بڑھ کر ان کے کندھوں پہ لادی جائے گی، اور اس کو گھسیٹ گھسیٹ کے محشر کی طرف، میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے. تو بچے ایسے اس قسم کے انجام سے. زبان اللہ نے دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس ہم بولتے رہیں بولتے رہیں بولتے رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں زبان ایک ایسا حصہ ہے جس سے وہ بہت سی نیکیاں سمیٹتا ہے، الحمدللہ، اور یہی ایک ایسا حصہ ہے جس سے انسان بہت سے گناہوں کو سمیٹتا ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس سے بہت سے نیکیاں سمیٹیں، گناہوں کو نہ سمیٹیں. اور ساتھ میں بتایا جا رہا ہے کھلے الفاظ میں ان السمع، بے شک کان، سمع جس سے سنتے ہیں کان ہوتے ہیں نا، والبصر اور جس سے دیکھا جاتا ہے یعنی آنکھ، اور آنکھ، والفؤاد اور دل. تین چیزیں بتائی جا رہی ہیں، کان، آنکھ اور دل. کلو ہر ایک، اولئک وہ ہیں، کانا ہے، عنہ اس سے، مسئولا ان سے سوال کیا جائے گا. کیا سوال کیا جائے گا؟ اے کانوں تم نے کیا سنا؟ کبھی کبھار سب پوچھ لیا کریں اپنے کانوں سے، خود سوچیں ہم اپنے کانوں سے کیا سنتے ہیں. غیبتیں، چغلیاں، جھوٹ، لہو الحدیث یا کچھ اور. اور آنکھوں کو دیکھیں، ہم اپنی آنکھوں سے کیا کرتے ہیں؟ کیا اس کو صرف اسکرین پہ جمائے رکھتے ہیں اور وہاں کون کون سے سینز ہم دیکھتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ابھی ہم نے پڑھا یہ اللہ کی طرف سے ٹولز ہیں، اس نے نوازا.
کن چیزوں سے؟ آنکھوں سے، کانوں سے، زبان، ہاتھ، پاؤں، یہ سب ٹولز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دے دیے ہیں. تو یہ یاد رکھو اے لوگو، اب دنیا میں کون بولتا ہے؟ زبانیں بولتی ہیں. زبان بولتی ہے نا، باقی سب خاموش، چپ لگی ہوئی ہے سب کو، سارے باڈی پارٹس کو. لیکن قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبانوں کو لاک کر دیں گے، یہ چپ رہے گی اور یہ سب چیزیں بولیں گی، کان بھی بولیں گے اور آنکھیں بھی اور ہاتھ بھی اور پاؤں بھی کہ اے اللہ میں نے تیری سرزمین پہ دنیا میں رہتے ہوئے کیا کچھ کیا. اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم ان کو اچھی کاموں میں لگائیں. پوائنٹ نمبر نیکسٹ پوائنٹ 14. ولا اور نہ تمشی تم چلو فی الارض زمین پر مرحن اکڑ کر. اکڑ کر نہیں چلنا. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی چال پہ بھی بات کی ہے. یہاں تو ذہن ہی نہیں چاہتا، ہم تو جیسے بھی چلنا شروع کر دیں. نہیں، کیا بتایا جا رہا ہے؟ اکڑ کے نہ چلو زمین پر. انکا بے شک تم، لن نہیں، تخرقہ نہیں تم پھاڑنے والے، ارض زمین کو. چاہے کتنے بھی پٹخ پٹخ کے چلو زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. ولن اور ہرگز نہیں، تبلغا تم پہنچنے والے، الجبالا پہاڑوں کی، طولا بلندی کو، پہاڑوں کی بلندی تک تم نہیں پہنچ سکتے. چاہے کتنا بھی اترا کے چلو. چال کی بات ہوتی ہے. انسان کی چال کیسے ہوتی ہے؟ جیسے اس کے دل کی حالت ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیں. پیچھے دل کی بات ہوئی نا، دل سے سوال کیا جائے گا. انسان کی چال کب بدلتی ہے؟ جب اس کے دل کی حالت بدلتی ہے. اب دل کی طرف آئیں. دل خوش ہے، دل خوش ہے تو انسان کیسے چلے گا؟ بھاگ بھاگ کے، اور لگتا ہے اڑ رہے ہیں. کبھی کیا آپ نے ایکسپیرینس ایسا کچھ؟ اور اگر دل کی حالت کیا ہے؟ خوف، ڈر. کسی کا بھی ڈر لے لیں، کچھ بھی، کاکروچ سے آپ ڈر رہے ہیں تو آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ سہم جاتے ہیں آپ. اور اس وقت پاؤں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ پیچھے کی طرف گھسیٹ گھسیٹ کے جا رہے ہیں اس بلا سے بچنے کے لیے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ مومن کی چال کیسے ہوتی ہے؟ معتدل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کو بہترین چال کہا گیا. جب آپ چلتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے آپ اترائی سے نیچے اتر رہے ہیں. اٹ مینز کیسے چلنا چاہیے؟ نہ تو پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے چلنا چاہیے، اور راستے پہ چلنے کے آداب کیا ہیں کہ ایک سائٹ پہ چلنا چاہیے، راستے کے درمیان میں بھی چلنے کی اجازت نہیں. تو کیسے چلو تم؟ چاہے اے انسان تو اڑنے لگے، چاہے تو زمین کے اندر، کیونکہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. چاہے کتنی بھی آپ تیز تیز چلنا شروع کر دیں، اچلنا کودنا شروع کر دیں، لیکن زمین کیا ہے؟ اپنی جگہ پہ ٹھہری ہوئی ہے. نہ زمین کے اندر جا سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو. یہاں مراد یہ ہے تکبر سے بچنا بیسیکلی. کیونکہ جو لوگ اترا کے چلتے ہیں، مرحن اکڑ کے چلنا، اکڑ کے نہیں چلنا. انسان اکڑ کے کیوں چلتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتا ہے. قارون نے کیا کیا؟ بن سور کے. قارون کون تھا؟ ایک بہت مالدار شخص، بنی اسرائیلیوں کا تھا شخص، اور اس نے اپنے آپ کو بنا سنگار کر کے، اور اس کے پاس اتنا مال تھا کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں جو ہیں وہ پورا ایک جتھا، ایک گروپ آف پیپل جو ہیں وہ اس کو اٹھا کے لے کے چلتے تھے. قارون پورے فل فلیج تکبر کے ساتھ لوگوں کے سامنے آتا ہے، ان کنجیوں کے ساتھ، ان چابیوں کے ساتھ. تو لوگوں نے اس کو دیکھا. جن لوگوں کو دنیا کی خواہش تھی انہوں نے کہا یا اللہ تو نے قارون کو دیا، ہمیں کیوں نہیں دیا؟ لیکن وہ لوگ جو علم رکھتے تھے، قرآن بتاتا ہے وہ لوگ جو علم رکھتے تھے انہوں نے کیا کہا کہ اے قارون خدا کا خوف کر اور اس مال کو اللہ کی راہ میں لگا کے خرچ کر کے اپنے لیے آخرت کو کماؤ. اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین شق ہوتی ہے، کھل جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے قارون سمیت اپنے چابیوں کے زمین کے اندر. اس لیے کیا بتایا جا رہا ہے کہ اکڑ کے نہ چلو، کیونکہ جو اکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، جو اکڑتے ہیں وہ تکبر کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، رائی کیا ہوتا ہے؟ مسٹرڈ سیڈ کی بات ہو رہی ہے. مسٹرڈ سیڈ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں تکبر ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہے؟
ڈاؤن ٹو ارتھ رہیے، ڈاؤن ٹو ارتھ رہیے، اکڑ کے نہ چلیے، کیونکہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے۔ کتنے پوائنٹس ہوئے ان ٹوٹل؟ 14۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 14 پوائنٹس کے بعد ہمیں بتاتے ہیں کلو ہر ایک ذالکا ان احکامات میں کانا ہے سیئہ ان کا برا پہلو عند ربکا تیرے رب کے ہاں مکروہا ناپسندیدہ۔ جتنی باتیں یہ بتائی گئیں، جن جن چیزوں سے روکا گیا، تیرے رب کے ہاں جو لوگ وہ کام کریں گے جس سے روکا گیا ہے وہ سب ناپسندیدہ میں شامل ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اگر آپ نے اللہ والے بننا ہے، اور ان آیات کے شروع میں بتایا گیا کیا؟ جنت کے درجات۔ اگر جنت کے درجات چاہیے تو ان 14 پوائنٹس کو اپنانا ہوگا۔ ذالکا یہ احکامات مما وہ ہے جو اوہا وہی کی جاتی ہے الیکا آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کدھر سے آئیں؟ ربکا تیرے رب کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے یہ تمام احکامات تجھے وحی کی گئیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نہیں ہے۔ کس کے احکامات ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اور کیسے احکامات؟ من الحکمہ حکمت والی باتیں، وزڈم۔ یہ احکامات اپنا کر آپ وائز بن سکتے ہیں، عقل مند بن سکتے ہیں۔ ولا اور نہ تجعل نہ تم بناؤ مع اللہ اللہ کے ساتھ الہن کوئی الہ آخر دوسرا۔ اب آخر میں دوبارہ بتایا جا رہا ہے، شروع میں بھی کیا بتایا گیا تھا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، نہ تم عبادت کرو صرف اسی کی کرنا۔ یہاں دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ شرک کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح ہم سورۃ النساء میں بھی پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہے گناہ معاف کر دے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا جو چاہے گناہ معاف کر دے۔ اس لیے کیا بتایا جا رہا ہے؟ فتلقا پس ڈال دیے جاؤ گے، اگر تم شرک کرو گے پس ڈال دیے جاؤ گے فی جہنم جہنم میں۔ کس حالت میں؟ ملوما ملامت زدہ، مدحورا روندہ ہوا، انسلٹڈ ذلیل اور خوار کر کے تمہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے اے انسان جو بھی کرنا ہے شرک سے بچ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان 14 احکامات کو اپناؤ۔ اب آگے ٹاپک چینج ہو جاتا ہے اور یہاں بھی شرک ہی کے متعلق بات بتائی جا رہی ہے، لیکن یہاں کچھ رولز نہیں بتائے گئے، رولز پیچھے ختم ہو گئے۔ افا کیا پھر اسفاکم نوازا تم کو ربکم تمہارے رب نے بالبنینا بیٹوں کے ساتھ، اے انسانوں اللہ نے تم کو بیٹے دیے، واتخذ اور بنایا من الملائکتی ملائکہ میں سے اناسن بیٹیاں۔ کس کا کہنا تھا یہ؟ اہل مکہ کا۔ کیا کہتے تھے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو جی اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے۔ اور پیچھے ہم پڑھ چکے کیا بتایا گیا کہ اے انسان تو اللہ کے لیے کیا مخصوص کرتا ہے؟ بیٹیاں۔ ہاں کہ وہی بیٹی جب اس کی خبر تجھ کو دی جاتی ہے تو تیرے چہرے پہ سیاہی آ جاتی ہے، سیاہ ہو جاتا ہے تیرا چہرہ، تو اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے اپنی قوم سے، اور تو سوچتا ہے کہ کیا میں اس کو ذلت کے ساتھ روک لوں یا اس کو زمین میں گاڑ دوں، اس کو دفنا دوں، زندہ درگور کر دوں۔ یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ اے اہل مکہ اللہ نے تم کو بیٹوں سے نوازا اور اپنے لیے بیٹیاں بنا لی ہیں۔ انکم بے شک تم لتقولون البتہ تم کہتے ہو قولا بات عظیمہ بہت بڑی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شرک کی بات بالکل پسند نہیں، اور قریب ہے کہ غصے کے مارے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ بکھر جائیں، پہاڑ بھی چلنے لگیں، اتنا اللہ کو ناپسند ہے۔ اے انسان تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتا ہے اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتا ہے۔ تو نہیں جانتا کہ یہ جو بات تو کر رہا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے، بڑی بات کتنا بڑا گناہ ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صرفنا
ہم نے بیان کیا فی حاذ القرآنی اس قرآن میں لیذکروا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. کیا بیان کیا ہم نے اس قرآن میں؟ ہم نے اس قرآن میں اللہ کی وحدانیت بتائی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بتایا کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں پیدا کی. سورہ نحل میں اس کی ڈیٹیل ہم پڑھ چکے کہ اللہ نے یہ دیکھو یہ دیا یہ دیا یہ دیا. کون ہے تمہارے الہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ کیا انہوں نے کچھ بنایا؟ ایک مکھی تک تو وہ بنا نہیں سکتے. قرآن کیا بتاتا ہے؟ ہاں کہ اگر وہ مکھی ان کا کچھ کھانا لے جائے تو وہ شریک، وہ بت، وہ الہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، وہ اس کھانے کو ان سے چھڑوا کے لا بھی نہیں سکتے. تو کیسے وہ شریک ہے اللہ کے؟ پھر انسانوں کو دعوت دی گئی کیا کہ جو اللہ نے پیدا کیا کیا تمہارے شریکوں نے اس میں سے کچھ پیدا کیا؟ اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے بتایا گیا ان کو. تو شریکوں نے کچھ نہیں بنایا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اسی قرآن میں بار بار مثالیں دے کر تم کو سمجھایا گیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تو کیا تم نے نصیحت حاصل کی؟ نہیں. اور ما نہیں یزیدہم نہیں وہ زیادہ ہوتے الا نفورا سوائے نفرت کے. کیوں؟ انسانوں کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں؟ یا اس وقت کے جو لوگ تھے جیسے سرداران مکہ جو تھے، دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک تکبر اور دوسرا تعصب. تکبر کیا ہے؟ کہ وہ اس بات کو کہ وہ جو اللہ کے ساتھ ہم جن کو شریک سمجھتے ہیں ان کا ایک امیج ان کے ذہن میں آلریڈی بن چکا تھا، اس لیے ان تمام الہوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا مطلب کیا تھا کہ وہ نیچے ہو گئے ہیں، انہوں نے کسی کی بات مان لی ہے. اور وہ ایسا نہیں چاہتے تھے. جب انہوں نے تکبر کیا تو تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار کرنا. جب انسان تکبر کرتا ہے اس کو حق نظر نہیں آتا، وہ حق کی طرف سے اندھا ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ وجہ تھی. دوسری وجہ کیا تھی؟ تعصب. تعصب کیا ہے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد ہمیشہ ان کی پوجا کرتے رہے ہیں، تو اگر ہم پیغمبر کی بات مانیں گے اٹ مینز کہ ہمارے جتنے گزر چکے آباء و اجداد وہ سارے غلط تھے، اور ہم ایسا نہیں چاہتے. تو یہاں بھی تکبر ہی کی بات آئی. تو وہ اس تکبر اور تعصب میں پڑے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی. اور کون سی بات؟ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.